سورہ بقرہ آیت نمبر 81-82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ لفظی ترجمہ ہے بلا کیوں نہیں من جو کسبہ کمائے سیئتن گناہ وا اور احاطت گھیر لیا بھی اس کو خطیئت غلطی نے ہو اس کی فاپس اولئکا وہ اصحاب والے الناری آگ ہم وہ فی میں ہا اس خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وا اور الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے وا اور عملوا عمل کیے انہوں نے الصالحات اچھے اولئکا وہ اصحاب والے الجنتی جنت ہم وہ فی میں ہا اس خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی جنت کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک پر ہی اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہگار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، یعنی توبہ کرتا ہے اور توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو قرآن میں جو ضابطہ بیان ہوا اس کے مطابق کافر جو ہیں ان کا ہمیشہ جہنمی ہونا ثابت ہو گیا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطے اور قانون کی روح سے وہ بھی ہمیشہ فی النار ہوں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ ہوں گے۔ اس لیے ان کا دعوی مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا، یعنی دلائل سے بھی غلط ٹھہرا اور عقلی دلائل سے بھی، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور احکام کے مطابق بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے مصداق ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ایمان کے لیے ضروری ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح ایک سکے کے دو رخ ہیں اور آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ These are two sides of the coin, you can't separate from one another۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل صالح ہوگا، جہاں عمل صالح ہوگا وہاں ایمان میں ترقی ہوگی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے قائم کرنا ضروری ہے، جو قائم کر لے گا تو یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے والے ہیں اور جنت کے حقدار ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی جو نہ انہوں نے سوچی نہ اس کے بارے میں گمان کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جنت اور اصحاب جنت ہونا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔